یہ دنیا اپنے اندر کوئی لطف کوئی مزہ نہیں رکھتی۔ سورہ حدید آیت نمبر 20 اللہ نے انسان کی زندگی کی 5 سٹیجز کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا اور کہا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ان 5 سٹیجز پر ہے اور ہر 5 سٹیج کو 8 سال میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ 40 سال انسان کی زندگی کے بیان کیے ہیں۔ ہاں، انسان کے لیے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب، فرسٹ 8 ایئرز انسان کھیلنے میں گزار دیتا ہے، دوسرے 8 سال لہو، بے مقصد رہتا ہے، کوئی ایم نہیں ہوتا، کوئی ایمبیشن نہیں ہوتا، یوں ہی جیتا چلا جاتا ہے۔ انسان اپنے دوسرے 8 سال یعنی 9 to 16 اسی طرح ضائع کر دیتا ہے، اور پھر تیسرے 8 سال وزینۃ، جب اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے، شادی کرتا ہے، گھر بنانے کا سوچتا ہے، وتخافر بینکم۔ اور چوتھی سٹیج انسان کی وہ آتی ہے کہ جب انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی ڈگری حاصل کر کے، اچھا پیسہ بنا کے، اچھی گاڑی لے کر، اچھی سی جگہ پر گھر بنا کر کہے میں نے یہ کیا، میں نے اب وہ کیا، اور دوسروں کو بتائے، اور اپریسیشن وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، اس نے جو کچھ اچیو کیا ہوتا ہے۔ یہ آفٹر ایج آف 30 شروع ہو جاتا ہے، 4th ڈیوریشن جب تفاخر شروع ہوتا ہے، انسان تھوڑا اپنی اچیومنٹس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر کہا کہ 32 کے بعد وہ ایج آتی ہے تکاثر فی الاموال والاولاد، جب اس کے بعد اس کی ڈیزائرز شروع ہو جاتی ہیں۔ تکاثر، وہ چاہتا ہے اور زیادہ ہوتا جائے، کیا؟ اموال والاولاد، اس کے مال اور اس کے بچے زیادہ سے زیادہ ہوں۔ پھر وہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، کھیل بھی چکا ہے، لعب بھی ہو گیا، لہو بھی ہو گیا، چل بھی کر لیا، زینت بھی ہو گئی، اس نے تفاخر بھی حاصل کر لیا، ہر جگہ اس نے اپنی اچیومنٹس کو بتا دیا، اب وہ تکاثر میں آ جاتا ہے۔ اور پھر سورہ حدید آیت نمبر 20 کیا بتاتی ہے؟ یہ انسان کا تکاثر فی الاموال والاولاد اس کو کس نتیجے پر لے کر جاتی؟ بہت خوبصورت سی مثال خداوند کریم آگے دیتا ہے کہ ہم نے دنیا میں انسان کے لیے موسم رکھے ہیں، سیزنز آتے ہیں، درخت پر پتے نکلتے ہیں اور پھر ہم ٹھنڈی ہوا چلاتے ہیں، وہ پتے گر جاتے ہیں، انسان دیکھتا ہے سمجھتا نہیں۔ تکاثر کے بعد جب بہار آتی ہے، جب ہر طرف پھول ہوتے ہیں، جب بہت ساری گرینری اور خوبصورتی ہوتی ہے، تو خدا کہتا ہے انسان کے لیے یہ درس ہے کہ اس کے بعد اور نہ سوچے، خزاں ہی آنی ہے، انسان فنا ہے۔ امام محمد باقر نے کیا نصیحت کی اپنے فرزند کو؟ یا بنیا خلقت للبقاء لا للفنا، اے بیٹے اللہ نے ہمیں ختم ہو جانے کے لیے بنایا، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا۔ خلقت للموت لا للحیات، ہمیں موت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، زندگی کے لیے نہیں بنایا گیا۔ وللآخرہ لیس للدنیا، اور آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ انسان اگر یہ سوچ لے یہ تکاثر اسے کوئی بھی فروٹ نہیں دے سکتا، جان جائے گا۔ ہم اگر ایک ذرا سا تیزی سے سروے کریں، جن لوگوں نے بڑی دنیا کما لی، بہت کچھ بنایا، مروان ابن عبد الملک، ہم سب جانتے ہیں بنی امیہ کے ان حکمرانوں میں سے رہا جس کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی، ایون یزید سے زیادہ اس نے پیسہ بنایا، پراپرٹی بنائی، سونا چاندی بنائے، اس نے اپنے لیے بہت کچھ بنایا، جو کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی خلفاء آئے ہیں جنہوں نے حق اہل بیت کے اوپر غصبہ کیا ان میں سے ایک تھا۔ مروان ابن عبد الملک نے جب خوب دولت بنا لی، جتنے بھی رولرز تھے، جتنے بھی گورنرز تھے، جتنے بھی افراد تھے، ان میں سب سے زیادہ دولت والا، جانتے ہیں اس کو اللہ نے زندگی میں کیا انجام دیا؟ اس کے اوپر ایسی بیماری آئی کہ طبیب نے، اس کا علاج کرنے والے نے کہا اس کو پانی نہیں پلانا، اگر پانی پیے گا تو مر جائے گا، اس کے لیے پانی زہر ہے۔ بیمار تھا، بستر پر تھا، مروان ابن عبد الملک کا بیٹا آیا، پریشان کھڑا تھا،
یہ جانتا تھا مروان اس کی اولاد کیسی ہے، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا میں جانتا ہوں یہ پریٹینڈ تو ایسے کر رہا ہے جیسے بہت پریشان ہے، لیکن اس کے دل ہی دل میں خوشی سے حالت خراب ہے کہ کب میرا باپ مرے اور کب مجھے یہ سلطنت حکومت ملے۔ اور پھر اس نے اپنی وصیت کی۔ مروان ابن عبد الملک نے، آپ لوگوں کو کبھی وقت ملے، کبھی پڑھنے کا موڈ ہو تو ضرور دوسروں کی وصیتیں پڑھیں، کیونکہ جس نے زندگی گزاری ہے، جس نے ارن کیا ہے، اچیو کیا ہے، بہت کچھ حاصل کیا ہے، اس کے بعد وہ جاتے جاتے کیا بتا کر جاتے ہیں، ان کے وصایا یہ ہمارے لیے بہت لرننگ ہوتے ہیں، بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس نے اپنی وصیت کرنی شروع کی، اس نے وصیت لکھوائی اور کہا کہ لکھو، میں کہتا ہوں کاش میں کوئی شیفرڈ ہوتا، کاش میں کوئی دھوبی ہوتا، کاش میرے پاس ایسی نعمت نہ ہوتی اور میں دنیا میں ایسی چیز نہ چھوڑ کر جاتا جو میری موت کی تمنا کرتی ہے۔ یہ مروان ابن عبد الملک کی وصیت تھی۔ کیا نہیں حاصل کیا، کیا خواہش نہیں تھی، کیا آرزو نہیں تھی۔ اور جب اس نے یہ وصیت کی، نیکسٹ ڈے کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا آیا اور اس نے جلدی سے اپنے باپ کو پانی پلایا تاکہ سٹوری ختم، کسی نتیجے پر پہنچے۔ اور مروان ابن عبد الملک اپنے بیٹے ہی کے ہاتھوں مرا۔ عبداللہ ابن زبیر، آپ سب جانتے ہیں جب جناب مختار ثقفی نے قیام کیا تو اس وقت زبیری خاندان جو بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اس کا وہ شخص جس کے بارے میں معاویہ نے یزید کو اپنی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ اے یزید، جو بھی تمہارے سامنے آئے اس کے ساتھ تم سیاست کرنا، اس کے ساتھ تم ڈپلومیٹکلی چلنا، لیکن اگر عبداللہ ابن زبیر آئے تو تلوار اٹھانا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کیونکہ وہ بہت زیادہ چلاک، مکار، کلیور اور سمارٹ ہے۔ اور اس نے جنگ کی پاور حاصل کرنے کے لیے، اس کی بھی خواہشات ختم نہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کا آخری دن کیسے گزرا۔ اس نے بہت سارے ایریاز کو کانکر کیا، بہت ساری وکٹریز اس کو ملی، بڑی اس نے سلطنت بنائی، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا جہاں پر ابن زبیر سے اس کے بھائیوں اور اس کے اولاد نے بے وفائی کی اور دوسروں سے جا ملے۔ ان کے لیے بھی ان کی خواہشات تھیں، ان کی آرزویں تھیں۔ یہ اتنا اکیلا ہو گیا کہ جب اسے یقین ہوا کہ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، یہ اپنی ماں کے پاس آیا، کہنے لگا کچھ ہی دیر میں دشمن مجھے پکڑ لے گا، دشمن کا ہاتھ میرے گریبان پر پہنچ گیا ہے، مجھے بتاؤ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میں بھاگ جاؤں یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں۔ اس کی ماں نے بہت خوبصورت بات کہی، کہنے لگی اے میرے بیٹے زبیر، اگر تو نے اللہ کے لیے جنگ کی تھی تو جا دشمن کے سامنے کھڑا ہو جا، وہ تجھے بچائے گا، اور اگر تیری یہ جنگ سلطنت اور حکومت کے لیے تھی تو تو ہار گیا ہے، جا سرنڈر کر دے۔ لہٰذا اس نے سرنڈر کیا، اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، مان لیا کہ وہ ہار گیا ہے، اور جب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، وہیں پر ہی اس کا سر تن سے جدا کیا گیا، اور پھر کہتے ہیں شہر میں کئی دن تک اس کا لاشا لٹکا کر رکھا تاکہ ہر کوئی عبرت کا نشان بنا کر اسے دیکھے۔ کیا حاصل نہ کیا تھا ابن زبیر۔